الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رمضان المبارک میں پیش آمدہ مسائل اور ان کے جوابات کے سلسلے میں ہم نے روزے کے مسائل الحمدللہ پوری تفصیل کے ساتھ عرض کیے. وہ مسائل جو عام طور پہ پیش آتے ہیں وہ الحمدللہ ہم نے تقریباً بیان کر دیے، اور جو ایک عام انسان کو ضرورت پیش آتی ہے جن مسائل کی وہ ہم نے الحمدللہ سارے عرض کیے. اب دوسرا جو سلسلہ ہم شروع کرنے لگے ہیں وہ زکوٰۃ کے مسائل کے متعلق ہے، کیونکہ عام طور پہ ہمارے ہاں 90% لوگ جو ہیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ رمضان مبارک کے مہینے میں ادا کرتے ہیں، تو اس لیے رمضان میں زکوٰۃ کے مسائل بھی پیش آتے ہیں اور اکثر پوچھے جاتے ہیں. اس لیے انشاءاللہ اب زکوٰۃ کے مسائل بھی کا سلسلہ جو ہے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. اسلام کی عمارت جن 5 ستونوں اور 5 پلرز پہ کھڑی ہے، ان ستونوں میں سے ایک اہم اور تیسرا اور بنیادی ستون جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. اور اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نماز کے فوراً بعد اکثر جگہوں پر زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی تقریباً یہی ترتیب آئی ہے کہ نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے. تو زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں. سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہے اور جو اس کا مقصد ہے اور جو زکوٰۃ نکالنے کی غرض ہے اور جو اس کی روح ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مال کی دولت، مال کی نعمت سے نوازا ہے، وہ اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں اور ان کی غمخواری کریں جو اس نعمت سے محروم ہیں، تاکہ مسلمان کی حوصلہ افزائی، مسلمان کے ساتھ تعاون اور مسلمان کی غمخواری کا ثواب اس کو ملے. اور دوسرا تاکہ اس کے دل سے، مالدار کے دل سے مال کی محبت نکلے، کیونکہ انسان کے اندر یہ فطری چیز ہے کہ ہر انسان کے اندر مال کی محبت ہے. نہ صرف محبت ہے بلکہ شدید محبت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال سے بہت زیادہ محبت رکھنے والے ہیں. تو اس لیے دوسرے فقراء اور دوسرے جو ضعفاء اور ضرورت مند ہیں ان کی غمخواری کرنا اور اپنے دل سے مال کی محبت کو نکالنا، اور یہ اس بات کا احساس اور اس کی یاد دہانی کہ یہ مال میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے اور میرے قوت بازو کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. یہ اس لیے کہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو اکثر انسان غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، گھمنڈ کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ذاتی کمائی ہے، یہ میری محنت ہے اور میری جو ہے یہ کمال ہے اور میرے قوت بازو کا نتیجہ ہے. چنانچہ قرآن مجید نے قارون کا ذکر کیا ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہم نے قارون کو اتنا زیادہ مال دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اور کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت درکار ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنا مال دیا، لیکن اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس مال کے نتیجے میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا، غرباء اور فقراء پہ خرچ کرتا. لیکن اس کے مقابلے میں وہ گھمنڈ میں آ گیا، غرور کا شکار ہوا اور وہ کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے ہنر کا نتیجہ ہے، یہ میری قوت بازو کا کمال ہے کہ میں نے خود اپنا مال کمایا، میں کیوں غریبوں کو دوں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کی وہ دولت اس سے چھینی نہیں، اس کا مال اس سے واپس نہیں لیا، اس کی وہ دولت، اس کا وہ گھر سمیت ہم نے اس کو زمین میں دھنسا دیا. تو اس لیے جو ہے مال کی محبت انسان کے دل میں، اس مال کی محبت کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی غمخواری اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا نظام جو ہے قائم فرمایا.
اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں نظام زکوٰۃ صحیح معنی میں رائج ہو اور زکوٰۃ ہر بندہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ پوری حساب کر کے نکالے تو کافی حد تک غربت کا جو ہے خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آج جو لوگ سائلی اور مانگنے والے بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں اور بھکاریوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، تو جہاں اس کے اور بہت سارے اسباب ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں زکوٰۃ اور صدقات کا جو نظام ہے وہ صحیح معنی میں رائج نہیں ہے۔ اگر وہ صحیح معنی میں رائج ہوتا تو آج یہ جو غربت کی شرح ہے یہ کافی حد تک کم ہو چکی ہوتی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کا ایک اہم اور بنیادی رکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے نبی نے زکوٰۃ دینے پہ بہت ثواب کے وعدے فرمائے اور بہت زیادہ اس کی فضیلت آئی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں انسان چونکہ کوتاہ نظر ہے اور اس کی جو نگاہ ہے وہ سطحی ہے، تو عام طور پہ یہ انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں زکوٰۃ دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، میرا مال گھٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سوال کا جواب دیا اور انسان کے ذہن میں یہ جو وہم ہو سکتا تھا اس وہم کو دور کیا، فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتے ہیں، سود چاہے جتنا زیادہ ہو، زیادہ معلوم ہو اس کی مقدار، لیکن وہ بے برکت ہے، وہ تھوڑا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ ان الربا وان کثر فان عاقبتہ تصیر الی قل، کہ سود چاہے ڈھیروں ہو، لاکھوں کروڑوں اربوں میں ہو، لیکن وہ تھوڑا ہے، وہ بے برکت ہے، اس کا انجام اچھا نہیں۔ اور صدقہ ظاہری طور پہ تھوڑا سا ہو، کم ہو، معمولی مقدار ہو، لیکن وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑھاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان اخلاص کے ساتھ اپنے حلال مال میں سے کوئی چیز، ہلکی سی چیز، چھوٹی سی چیز، اور فرمایا کہ کھجور کا ایک دانہ بھی اگر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مومن کے اس صدقے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں، اور حدیث میں اللہ اس کی تربیت کرتے ہیں، اللہ اس کو پالتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔ یعنی جب خرچ کیا تو وہ کھجور کا ایک ٹکڑا خرچ کیا، لیکن جب اجر لینے کا معاملہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کے برابر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں یاد رکھیں کہ جنت کے جو دروازے ہیں ان میں سے ایک اہم ترین دروازہ زکوٰۃ کا ہے، یعنی اسپیشل مخصوص ایک دروازہ ہے جو زکوٰۃ اور صدقات والوں کے لیے ہوگا، کہ جو زکوٰۃ اور صدقات کی پابندی کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، وہ اس دروازے سے جو ہے داخل ہوں گے۔ تو یہ تو ہیں زکوٰۃ کے فضائل۔ جہاں یہ زکوٰۃ کے فضائل ہیں وہاں زکوٰۃ نہ دینے کے اور زکوٰۃ دینے میں سستی کرنے کے جو ہیں وعیدیں بھی بہت زیادہ آئی ہیں، اور حدیث میں بہت بڑے جو ہیں عذاب بیان کیے گئے، قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور حدیث میں اس کی تشریح موجود ہے کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو یہی مال جو ہے آگ میں پگھلا کر کے اور اس کو گرم کر کے انسانوں کے چہرے پہ اور اس کے جسم کے اعضاء پہ اس کو جو ہے ملا جائے گا، اور یہ مال جو ہے دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ سام کی شکل میں، گنجے سام کی شکل میں آئے گا اور انسان کو ڈسے گا۔ انسان پوچھے گا تو کون ہے اور مجھے کیوں ڈس رہا ہے؟ تو وہ کہے گا میں تمہارا وہی مال ہوں جس کو تو جوڑ کے رکھتا تھا، سنبھال کے رکھتا تھا، اور جس کو تو ذخیرہ کرتا تھا اور جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ تو اس لیے جو ہے زکوٰۃ جیسے میں عرض کر چکا ہوں اگر دی جائے تو بہت سے نظام جو ہے درست ہو سکتا ہے، اور زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں۔ علماء نے اور فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی شہر والے اجتماعی طور پہ زکوٰۃ دینے سے جو ہے رک جاتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو حکومت وقت جو اسلامی حکومت ہے، جو مسلمانوں کا بادشاہ ہے، اس کے لیے ان لوگوں سے لڑائی کرنا، ان سے قتال کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے اگر وہ زکوٰۃ نہ دیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے میں نکلے اور ان سے لڑائی کی اور ان سے جہاد کیا، اور آپ کا یہ فرمان کتاب میں موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا واللہ لو منعونی اقالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمنعتهم لقاتلتهم على منعه، کہ اگر وہ مجھے جو ہے رسی جو حضور کے زمانے میں، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اونٹ کا چھوٹا سا بچہ جو حضور کے زمانے میں دیتے تھے، اگر وہ مجھے نہ دیں تو میں تب بھی ان سے لڑائی کروں گا اور ان سے قتال کروں گا۔
تو بہرحال یہ جو ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور شریعت میں اس کا مقام، اس کے متعلق کچھ عرض کیا۔ انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل کے متعلق کل سے انشاءاللہ تفصیلی طور پہ عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل سیکھنے اور ان پہ عمل کرنے کی